ایم کیو ایم کا وفد شہباز شریف سے ملاقات کے بعد اس وقت میڈیا ٹاک کر رہے ہیں۔ کنوینر جناب عامر خان صاحب اور وسیم صاحب کہہ رہے ہیں وسیم اختر صاحب اور افتخار صدیقی صاحب اور ان کے ساتھیوں کو اپنی طرف سے اور اپنی پارٹی کی طرف سے اور اپنے ساتھیوں کی طرف سے دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم نے پاکستان کے حوالے سے جو اس وقت اقتصادی، معاشی اور سیاسی صورتحال ہے اس کے اوپر تفصیلی گفتگو کی ہے کہ کس طرح پاکستان میں آج غریب آدمی ایک وقت کی روٹی سے محروم ہے، اس کا بچہ دودھ کو ترس رہا ہے، بیمار بیٹی دوائی اور علاج سے محروم ہے، اور والدین اپنے بچوں کو ان کی تعلیم کی فیس ادا کرنے سے قاصر ہیں، یعنی زندگی ان کے اوپر تنگ ہے، اور دن رات ٹیکسوں کی بھرمار اور بجلی کے بل، گیس کے بل، جس کی پاکستان کی 74 سالہ تاریخ میں نظیر نہیں ملتی، اور یہ ہماری ایک کنسیڈرڈ رائے ہے، بلکہ قوم کی رائے ہے کہ اس سے زیادہ کرپٹ، انکمپٹنٹ، راشی اور ناعاقبت اندیش حکومت کا کبھی تصور نہیں کیا گیا تھا۔ تو آج ہماری ایم کیو ایم کے وفد سے جو ملاقات ہوئی ہے، یہ یقیناً یہ تشریف لائے کہ ہم شکریہ ادا کرنے آئے ہیں جو ان کے جو لوکل باڈیز کے حوالے سے ایشوز تھے۔ پی ایم ایل این نے ان کے کنونشن میں شرکت کی تھی اور وہاں پر باقاعدہ وہاں پر شامل ہوئے تھے۔ تو بہرحال ہم سب پاکستانی ہیں، ہم پہلے پاکستانی ہیں، میں پہلے پاکستانی ہوں اور پھر کچھ اور ہوں، اور میں سمجھتا ہوں یہی سوچ، یہی فکر ہر پاکستانی کی ہے۔ اور کراچی کے حوالے سے، سندھ کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی۔ میں جب کراچی میں سیلابی جو بارشی جو ایک طوفان آیا تھا اور تباہی مچ گئی تھی، میں اس کو گیا تھا دورے پہ، تو اس کے بعد عمران خان نیازی کو ہوش آیا، وہ بھی پھر کراچی پہنچے اور 1100 ارب روپے کا پیکج کا اعلان کیا۔ خدا جانے اس پیکج کا کیا حشر ہوا، لیکن عمران خان نیازی کتنی بار اس بارشوں کے بعد کراچی گئے، جا کے صورتحال کا جائزہ لیا، سڑکوں کا، نالوں کا، پانی کا، ٹرانسپورٹ کا۔ میں نہیں سمجھتا کہ ان کو اس کی کوئی فکر تھی یا ان کے پاس وقت تھا۔ ان کو فکر اور وقت ایک ہی چیز کا ہے کہ میں کس طرح اپوزیشن کو دیوار کے ساتھ لگا دوں۔ الحمدللہ میں یہ بات بڑی انکساری سے، بڑے اعتماد کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میاں نواز شریف کی لیڈرشپ میں کراچی میں پانی کے لیے وہاں پر بے پناہ فنڈز مہیا کیے گئے، واٹر لائن کے لیے، K4 منصوبہ، اس کے لیے میاں نواز شریف کی حکومت نے اربوں روپے کنٹریبیوٹ کیے۔ کراچی کی جو گرین لائن ہے وہ اس کے لیے 25 ارب روپے اس کے لیے مہیا کیے گئے، اور اس طرح کئی اور کراچی کا امن جو واپس آیا وہ میاں نواز شریف کے دور میں آیا، جب انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ ہم نے یہ کسی طور پر بھی کراچی کے امن کو مزید خراب نہیں ہونے دینا، وہ دوبارہ امن لوٹ کے آیا۔ تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ تھی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ معاملات ہیں جو آج ہم نے ڈسکس کیے، مگر اس کے ساتھ میں نے آج ایم کیو ایم کے وفد کو یہ گزارش کی ہے کہ آپ اس حکومت کے حلیف تو ضرور ہیں، کوئی اس میں حرج نہیں ہے، حلیف آج کا حلیف کل کا مخالف ہوتا ہے، کل کا مخالف پرسوں کا حلیف ہوتا ہے، یہ سیاست کا حصہ ہے۔ لیکن جو ملک کی تباہی ہو چکی ہے عمران نیازی کے ہاتھوں اور اس کی حکومت کے ہاتھوں، اور یہ ایسی تباہی ہے کہ خوف آتا ہے کہ یہ
اس کو کل اس خداداد ملک پاکستان کو کس طرح ہم ٹھیک کریں گے؟ سب مل کر بھی تمام اجتماعی اپنا قوتیں ہم صرف کر لیں اور اجتماعی اذہان سے ہم کام لیں تو اس کے باوجود بھی ایک جان جوکوں کا کام ہے، چیلنج ہے۔ تو میں نے ان سے یہ گزارش کی ہے کہ آپ حلیف ضرور ہیں مگر اس سے بڑھ کر اس سے پہلے آپ پاکستانی ہیں۔ آپ کے بڑوں نے آپ پاکستان کے لیے خون دیا، جس طرح پورے پاکستان میں لاکھوں لوگ شہید ہوئے، آپ کے بڑے قافلے لے کے آئے اور بڑی قربانیاں دی ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ تو آپ کو آج پہلے پاکستانی بن کر سوچنا ہوگا اور اس کے بعد حلیف بن کر سوچنا ہوگا، وگرنہ میں سمجھتا ہوں کہ قوم آپ سے ہمیشہ اس کا سوال کرے گی، تو وقت زیادہ نہیں، آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا۔ ان الفاظ کے ساتھ میں ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ عامر خان صاحب، آپ تشریف لائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میڈیا کے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ ہم کراچی سے یہاں آئے تھے پنجاب کے دورے پر، رابطہ کمیٹی اور خالد بھائی کی مشاورت سے یہ طے ہوا تھا کہ تمام دوستوں سے جا کر ملاقات کی جائے اور بلدیاتی جو بل سندھ اسمبلی میں پاس ہوا تھا اس پر ہم نے ایک آل پارٹیز کانفرنس کی تھی، جس میں مسلم لیگ نون کی طرف سے سندھ میں ہمارے اس کانفرنس میں شرکت بھی کی گئی، اور جو ہم نے قرارداد پاس کی اس پہ سب کا اتفاق رہا کہ ہاں بلدیاتی اداروں کو با اختیار ہونا چاہیے آئین کے آرٹیکل 140A کے مطابق۔ اسی سلسلے میں ہم سپریم کورٹ میں بھی گئے ہوئے تھے اور وہاں پر بھی 2017 میں ہم نے ایک پٹیشن لگائی تھی، جس کا فیصلہ بھی الحمدللہ بھی چند دن قبل آپ کے سامنے آیا ہے، اور کافی بہتر فیصلہ ہے کہ جس پر اگر اس کے فیصلے کی بالکل روشنی میں عمل کیا جائے تو بلدیاتی ادارے کافی با اختیار ہو سکتے ہیں۔ اور بلکہ اس فیصلے کی روشنی میں ہم تو پنجاب کے دوستوں سے بھی یہ کہیں گے، کے پی کے دوستوں سے بھی کہیں گے اور بلوچستان کے دوستوں سے بھی کہیں گے کہ اس سپریم کورٹ کے فیصلے کو لے کر آپ بھی عدالتوں میں چلے جائیں اور ان تینوں صوبوں میں بھی وہی فیصلہ اس کے اوپر عمل درآمد ہو اور اسی طرح بلدیاتی ادارے با اختیار ہوں۔ اور گاہے بگاہے ملاقاتیں رہتی ہیں، تو شکریہ ادا کرنے کے لیے آئے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ سیاسی صورتحال ہے تو اس میں سیاسی گفتگو بھی ہوتی ہے، اور جس طرح کی مشکلات وفاق سے پنجاب میں ہمارے دوستوں کو ہیں، ہمیں سندھ میں پیپلز پارٹی سے وہی مشکلات ہیں، ہم اسی ظلم اور ستم کا شکار ہیں۔ اور سندھ اسمبلی سی ایم ہاؤس کے سامنے ایک پرامن مظاہرے پر جو کچھ بھی ہوا وہ بھی آپ سب نے دیکھا کہ کس طرح شیر خوار بچے ماؤں کی گود میں تھے اور ان کے اوپر جو ڈنڈے برسائے گئے، جو کہ ایک نامناسب عمل ہے۔ جمہوریت میں سب کو بولنے کا حق ہے اور احتجاج کرنے کا حق ہے، تو اگر طریقے سے ساری چیزوں کو ہینڈل کر لیا جائے، بات چیت کر کے مسائل کا حل نکال لیا جائے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ تو جو بھی مشکلات یہاں پر دوست جس کا شکار ہیں، ہم صوبے میں شکار ہیں، ہم نے وہ بھی ساری چیزیں ڈسکس کی ہیں، اور جو باتیں چونکہ ابھی کوئی چیز طے شدہ نہیں ہے، اپوزیشن کی طرف سے کوئی واضح چیز سامنے ابھی تک آئی نہیں ہے، ابھی میاں صاحب کی پی ڈی ایم اور دیگر دوستوں سے بھی میٹنگز ہونا باقی ہیں، تو جو بھی گفتگو کی ہے وہ ہم جا کر کراچی میں اپنی قیادت کو اور رابطہ کمیٹی کے سامنے رکھ دیں گے، پھر جو بھی اس میں بات چیت ہوگی اس سے پھر ہم مطلع بھی کریں گے۔ لیکن یہ ضرور ہم چاہیں گے اور یہاں اس بات پر اتفاق بھی ہے کہ فیوچر میں پاکستان کی بہتری کے لیے ہم سب کو مل کر کوشش کرنی چاہیے اور ہم سب مل کر فیصلے کریں گے۔ عامر بھائی آپ آئے ہیں یہاں پر، کراچی پاکستان میں بزنس ہب بھی ہے، اور جس طرح معیشت سے پاکستان کی جس طرح ڈوب رہی ہے اس پہ دیکھ رہے ہیں کہ کراچی کے خاص طور صنعت کار سب لوگ جو ہیں وہ سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں، پورا پاکستان ہی متاثر ہو رہا ہے۔ آپ اتحاد کے اندر ہیں، لوگ اب سوال کرتے ہیں کہ یہ کیسا اتحاد ہے کہ ہماری جو ہے ہمارے حقوق کی بات نہیں ہوتی، اپنے مفادات کی بات ہوتی۔ آپ اس کے اوپر کچھ غور کر رہے ہیں؟ جو انہوں نے اپنے معروضات رکھے ہیں آپ کے سامنے، سمجھتے ہیں کہ ان کی جو بات تھی شہباز صاحب کی وہ درست ہے، اور اس وقت
इत्तेहादियों को सोचना होगा। देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान की मईशत जिस तरफ चली गई है और जो मुश्किलात एक आम आदमी को पेश आ रही हैं, कराची की सूरत हाल इससे बहुत ज़्यादा ख़राब है। आप लोग जितना शायद समझते हो या देखते हो उससे बहुत ज़्यादा तबाह हाली है। शहर खंडर बन चुका है, और ना सिर्फ कराची बल्कि सिंध का हर इलाका, आप लाड़काना को देख लें, सखर को देख लें, दादू को देख लें, एक बिल्कुल खंडर का नमूना पेश करता है। तो ये जो महंगाई का तूफ़ान आया है, यकीनन इस पर हमारा भी कंसर्न है, और हम चूँकि इत्तेहादी हैं वफाक के, तो हमने वहाँ पर भी अपनी ये बात रखी है और इस पर हमने अपनी नाराज़गी भी रखी है कि इसका हमें अवाम की तरफ से बहुत मुश्किलात हैं। हमें अवाम के अंदर जाते हैं, अवाम के सवालों का जवाब देना होता है। तो ये महंगाई अब नाकाबिले बर्दाश्त हो गई है, तो इसका कोई ना कोई हल निकालना चाहिए। हमारा बिल्कुल शहबाज साहब, आज आपकी मुलाकात एमक्यूएम से हुई, हफ्ते के रोज़ पीपल्स पार्टी से हुई, क्या मुस्लिम लीग काफ से भी कोई मुलाकात प्लान है? और दूसरा, हुकूमत को किस तरीके से गिराना है, पहले अदम एतमाद लाएंगे या लॉन्ग मार्च करेंगे? देखिए, हमारी कल CEC की मीटिंग हो गई, उसमें सारे ऑप्शंस वहाँ पर डिस्कस हुए, और CEC ने मियां नवाज शरीफ को इख्तियार दिया कि वो इस बारे में वो जो फैसले करेंगे वो उसको पूरी उनको सपोर्ट होगी। और मुझे ये कहा गया कि मैं तमाम पार्टियों से राब्ते करूं, PDM के अलावा भी। तो PDM से हमारे राब्ते हो चुके हैं, और अगले चंद दिनों में हमारा इजलास होगा जिसमें हम ये फैसले करेंगे। और ये सारी ऑप्शंस जो आपने बताई, मैंने आमिर खान साहब, उनके जो मोहतरम साथी, उनसे भी बात की कि ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस एक आइनी ऑप्शन है, इसमें कोई दो राय नहीं बिल्कुल। और ये मुल्क जिस हद तक पहुंच गया है, आवाम की जो ख्वाहिशात हैं कि अब इस हुकूमत से जल्द उनकी जान छुड़ाई जाए, पाकिस्तान की जान छुड़ाई जाए, पाकिस्तान की जो माशी तबाही है उसके पेश नज़र अब मज़ीद वक्त देना मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा जुल्म और ज़्यादती होगी। तो उसके लिए सारी बात हमने इनसे की है। तो ये अपने कराची जाके अपनी कमेटी में बात करेंगे और ये फैसला करेंगे। मियां साहब, क्या आपके ख्याल में सिंध हुकूमत कराची के लिए बेहतरीन काम कर रही है? दूसरा पॉइंट ये कि मियां नवाज शरीफ के डॉक्टर का जो खत है वो क्या आप अदालत में बतौर सबूत पेश करेंगे? खत दे दिया, अदालत में पेश कर दिया, और मैंने मेरे सेक्रेटरी ने, जो अटॉर्नी जनरल है, उनके सेक्रेटरी को जवाब दे दिया। आमिर भाई की गुफ्तगू से लग रहा है कि ये कन्विंस हो गए कि हुकूमत जो है वो इस वक्त सही पेज पे नहीं चल रही, इसी तरह आवाम की खिदमत नहीं कर रही। तो क्या आपको लगता है कि 23 मार्च को लॉन्ग मार्च का ऐलान आपने किया हुआ, आप कन्विंस कर लेंगे और एमक्यूएम भी आपके साथ लॉन्ग मार्च में होगी? देखिए, ये पाकिस्तानी है, मैं इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये पहले पाकिस्तानी हैं, फिर ये हलीफ हैं या मुखालिफ हैं। और मैं इनसे बजा तौर पर, और पूरी कौम इनसे बजा तौर पर तवक्को करती है कि ये वही फैसला करेंगे जो पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम के हक में। मियां साहब ये बताएं कि सियासी जमातों की, ऑपोजिशन की सियासी जमातों की मुलाकातों की वजह से इमरान खान जो वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने भी अनाउंस कर दिया कि वो राब्ता मुहिम के लिए जा रहे हैं। जाके बजाएं, राब्ता करें, फिर उनको अवाम बताएंगे कि आटे दाल दा भाव क्यों होता है। तो ले लो, सवाल हो गया। दूसरी जानिब हुकूमत ने जैसे ही आप मुतरक हुए हुकूमत के खिलाफ, हुकूमत भी आपके खिलाफ मुतरक हुई है, FIA ने आज जो है वो आपको सर्व हुआ है। तो ये 3.5 साल में मैं हुकूमत और क्या काम कर रही है मां से इसके। जो आपने इब्तिदाई में सारे मसाइल गिनवाए, उल्फत, महंगाई, बेरोजगारी, सारों की जिम्मेदारी आमिर भाई पे आती है, क्योंकि एमक्यूएम हुकूमत को सहारा दे खड़ी है। क्या आज इनको कन्विंस कर पाए कि बस करें, अब उनका साथ ना दें? दूसरा, आसिफ ज़रदारी साहब से कहेंगे कि इनको तंग ना किया करें। मेरा ख्याल है कि दिल से तो मैंने कान लगा के सुना है, जुबान से ये कराची जाके बताएंगे। एक सवाल, आपके समझते हैं कि आइंदा जो कशीकशी हो रही है मुल्क में सियासी, आप समझते हैं कि अब नून लीग या अपोजिशन जो भी लॉन्ग मार्च करेगी या जो भी हकीकत अमली बनाएगी उसमें आप भी देखिए, ये भी ले लें, फिर आप साथ। देखिए,
میں یہ قبل از وقت سوال ہے، ابھی پہلے اپوزیشن کوئی چیز طے کر کے اپنا ایک ایجنڈا سامنے لے کے آئے گی. جو ہماری گفتگو ہوئی ہے وہ ہم جا کر اپنی ہائی کمان کو، اپنے رابطہ کمیٹی میں ساری چیزیں ان کے علم میں لے آئیں گے. پھر جو بھی فیصلہ ہوگا ملک کی بہتری کے لیے اس کے اوپر عمل کریں گے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی باورچی خانے میں تو سامان اکٹھا نہیں ہو رہا، تو حلیم پکنے کا کوئی جواز نظر نہیں آ رہا. میں نے حلیف کی بات کی تھی، حریم کی بات نہیں کی. شہباز شریف اور ایم کیو ایم کے وقت میں شامل عامر خان، وسیم اختر یہاں پر موجود ہیں، گفتگو کر رہے تھے. شہباز شریف کا کہنا تھا کہ ایم کیو ایم سے گزارش کی ہے، حکومتی حلیف ضرور ہے مگر اس سے بڑھ کر پاکستانی ہے. ایم کیو ایم کو سب سے پہلے پاکستانی بن کر اور پھر حلیف بن کر سوچنا ہوگا. اب زیادہ وقت نہیں ہے، آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا ورنہ قوم آپ سے سوال کرے گی. جبکہ عامر خان کا یہ کہنا تھا اپوزیشن کی طرف سے ابھی کوئی چیز واضح سامنے نہیں آئی ہے. اپوزیشن سے جو بھی گفتگو ہوگی وہ ہم رابطہ کمیٹی کے سامنے رکھیں گے. مستقبل میں پاکستان کی بہتری کے لیے ہم سب کو مل کر کوششیں کرنی چاہیے. ساتھ میں یہ بھی کہا گیا شہباز شریف کی جانب سے کہ عمران خان عوام میں جا کر دکھائیں، ان کو عوام بتائے گی کہ آٹے دال کا بھاؤ کیا ہے. جبکہ یہاں پر موجود ایم کیو ایم کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ کراچی والے پیپلز پارٹی کی حکومت کی وجہ سے مشکلات کا شکار بھی ہیں. تو ایم کیو ایم کا وقت پہنچا شہباز شریف سے ماڈل ٹاؤن میں ملاقات کرنے. یہاں پر صحافیوں نے عدم اعتماد کے حوالے سے بھی سوال کیا اور یہ بھی شہباز شریف نے کہا کہ ایم کیو ایم کو بتایا کہ تحریک عدم اعتماد آئینی آپشن ہے. عوام کی خواہشات ہیں کہ حکومت سے جلد از جلد جان چھڑائی جائے. پاکستان کی معاشی تباہی کے پیش نظر مزید وقت ضائع نہیں کر سکتے ہیں. ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ توقع ہے ایم کیو ایم والے وہی فیصلہ کریں گے جو 22 کروڑ عوام کے حق میں ہوگا. اور یہ بھی کہا کہ ایم کیو ایم کے وقت سے ہم نے گزارش کی ہے کہ وہ پاکستانی بن کر سوچیں، حلیف بن کر نہ سوچیں. جبکہ ایم کیو ایم نے کہا کہ ابھی تک جو ہماری بات ہوئی ہے تو ہمیں نہیں، اپوزیشن کی طرف سے جو بات کی گئی ہے اس میں کوئی چیز واضح طور پر سامنے نہیں آئی ہے. باقی ہم اپنی رابطہ کمیٹی سے بات کریں گے، اس کے بعد ہی ہم اس پر کوئی رائے دے سکیں گے. شہباز شریف نے یہ بھی کہا کہ پی ڈی ایم کا اجلاس چند دنوں میں ہونے والا ہے جس میں فیصلے کریں گے. اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ سی ای سی نے نواز شریف کو فیصلے کرنے کا اختیار دیا ہے. اس وقت یہ وقت یہاں سے ماڈل ٹاؤن سے روانہ ہو رہا ہے.